السلام علیکم۔ اصحاب رسول جو کہ اسلام کا فخر اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان میں ایک بڑا سچا نام حضرت ابوذر غفاری ہے۔ بعض روایات میں آپ کا نام جندب بن جناد اور بعض روایات میں بریر بن جناد ہے، لیکن زیادہ تر راویوں کا اکتفا اس بات پر ہے کہ آپ کا نام جندب بن جناد تھا۔ جب اسلام کا نور جہالت کو مٹاتا ہوا حق اور اخلاقیات کی شمع روشن کیے ہوئے پھیل رہا تھا، تو حضرت ابوذر غفاری نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی انیس کو مکہ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات و آثار سے آگاہ ہو کر آؤ، جیسا کہ وہ مدعی ہے کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت انیس مکہ آتے ہیں اور ان کے حال سے آگاہ ہو کر واپس اپنے بھائی کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور ابوذر غفاری سے کہا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، سچا، صادق اور امین ہے۔ ان کی گفتگو بہت شیریں ہے لیکن شعر و شاعری سے مشابہ نہیں کرتی۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، میرے دل کی تپش و گرمائش کو خاموش نہیں کیا، جو چاہتا تھا وہ خبر نہیں لائے، اب میں خود جاتا ہوں، لہذا سامان سفر لیا اور مکہ تشریف لے آئے۔ رات ہوئی تو ایک جگہ آرام فرما تھے، وہاں سے مولا علی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے مسافر جان کر حضرت ابوذر سے حال دریافت کیا اور مہمان بنا کر اپنے گھر لائے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوذر پھر سے رسول اللہ کی تلاش میں نکلے، مگر دوسرے دن بھی ملاقات نہ ہوئی۔ رات کا وقت تھا، اسی جگہ آ کر آرام فرما ہوئے اور اسی جگہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا۔ حضرت ابوذر غفاری کو وہیں بیٹھا پایا، لہذا ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ گئے۔ صبح ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے مکہ آنے کی وجہ پوچھی، جس پر حضرت ابوذر غفاری نے کہا کہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں، دراصل بات یہ ہے میں یہاں اس شخص کی جستجو میں آیا ہوں جو کہ آخری پیغمبر ہونے کا مدعی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، صحیح جگہ آئے ہو، میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے خاموشی سے آتے رہنا، میں تمہیں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ لہذا مولا علی علیہ السلام حضرت ابوذر غفاری کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد حضرت ابوذر نے بآواز بلند کلمہ حق پڑھ لیا اور ایمان لائے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے اس کا وزن اٹھایا۔ جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو وہ تنہا زندگی گزارے گا اور تنہا مرے گا، تنہا اٹھے گا اور تنہا جنت میں داخل ہوگا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حدیث کا خلاصہ ہوا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے حضرت ابوذر غفاری کو شہر بدر کر کے ربضہ کے تپتے صحرا میں تنہا زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت فقط مولا علی علیہ السلام حضرت ابوذر غفاری کو رخصت کرنے آئے۔ اس موقع پر مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی ہے جو کہ نہج البلاغہ میں خطبہ 130 نمبر پر موجود ہے، جس میں مولا علی کا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابوذر تمہارا غیظ و غضب اللہ کے لیے ہے، لہذا اس سے امید وابستہ رکھو جس کے لیے یہ غیظ و غضب اختیار کیا ہے۔ قوم کو تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خطرہ تھا اور تمہیں ان سے دین کے بارے میں خوف تھا، لہذا جس کا انہیں خطرہ تھا وہ ان کے لیے چھوڑ دو اور جس کے لیے تمہیں خوف تھا اسے بچا کر نکل جاؤ۔ یہ لوگ بہرحال
اس دنیا کے محتاج ہیں جس سے تم نے ان کو روکا، اور تم اس دنیا سے بے نیاز ہو۔ ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں کون رہا اور کس سے حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی بندہ خدا پر اگر زمین و آسمان کے راستے بند ہو جائیں اور وہ تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ دیکھو، تمہیں صرف حق سے محبت اور باطل سے وحشت ہونی چاہیے۔ تم اگر ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ تم سے محبت کرتے، اور اگر دنیا میں سے اپنا حصہ لے لیتے تو یہ تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ جس کے بعد حضرت ابوذر غفاری نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی کا ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے آنا ابوذر کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔